والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حضرات کی وقار، آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور آپ کی جو خلافت ہے اس کے حوالے سے تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ جو سونے کی مہر ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے 7 جگہ پہ نقل فرمایا، 1 2 3 نہیں بلکہ 7 جگہ کے اندر اس حدیث کو جو ہے آپ نے نقل کیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، 684 نمبر یہ حدیث ہے، 684 اس کی نمبرنگ ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے جو یہ حدیث پیش کی ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کے علاوہ امام مسلم نے بھی نقل کی، اور امام ابو داؤد نے بھی نقل کی، اور امام نسائی علیہ رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ میں کتاب الاذان کے اندر یہ جو ہے یہ چیپٹر ہے جہاں سے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ تو امام بخاری نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ اگر آپ یہ حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا، اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مقام دیا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب الى بنی عامر بن عوف لیصلح بینہم، کہ حضور علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی تو آپ قبیلہ بنی عمر بن عوف ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ بلانے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلح فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کروانے کے لیے اس قبیلے کے والوں کے پاس چلے گئے، تو صلح کرواتے کرواتے کافی ٹائم ہو چکا، ادھر نماز عصر کا ٹائم ہو گیا۔ ظہر کی نماز رسول اللہ نے پڑھائی، لیکن جب نماز عصر کا ٹائم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ ابھی تک رسول اللہ کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ فجاء المؤذن الى ابی بکر صدیق فقال تصلی للناس فاقیما، تو مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے لوگوں کو؟ تو قال نعم فصلی ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز شروع کی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں رسول اللہ بھی آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیچھے سے آپ بھی آ گئے۔ تو جب رسول اللہ آئے تو والناس فی الصلاۃ، تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنے صفوں میں کچھ جگہ چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہوئے پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئے۔ جب پہلی صف میں آگے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے یہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے تصفیق کی، یعنی کہ اپنا دایاں ہاتھ کی جو ہتھیلی تھی وہ بائیں ہاتھ کی پشت پہ مارا، ایسے کر کے ایسے آواز نکالی۔ اور یہ بندہ ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ تب مار سکتا ہے کہ جب بندہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ادھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہوتی ہے، تو جب آپ ادھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے تو یہاں پہ تو ایک ہاتھ کی جو ہتھیلی وہ دوسرے ہاتھ کی پشت پہ تو نہیں لگی، اور یہاں پہ اتنی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کا انداز وہی تھا جو آج اہل سنت کا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو طریقہ کار صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ تھا کہ وہ نماز کی حالت کے اندر قیام کے اندر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے تھے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر یوں لیتے تھے، اور یہ 2 انگلیوں کے ساتھ وہ ہلکا بنا لیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی سنت ثابت ہوئی۔ صحابہ نے کیا کیا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ مارا، آواز نکالی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آگاہ کرنا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ تشریف لے آئی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، لیکن جب لوگوں نے کثرت کر دی تصفیق کے اندر ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارنے کی، حالانکہ یہ جو ہاتھ کو نماز کے اندر دوسرے ہاتھ پہ مارنا ہے اسے رسول اللہ نے منع کیا، یہ حدیث کے اینڈ پہ آئے گا کہ صحابہ کو یہ منع کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی کو آگاہ کرنا بھی ہو، لقمہ دینا بھی ہو نماز کے اندر، تو طریقہ کار یہ ہے کہ سبحان اللہ کے الفاظ بولے جائیں، یہ جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وہ تعلیم دی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی کوئی حدیث نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے کبھی ایسا منظر بھی نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کرام نے آگاہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ منع کر دیا تو اس کے بعد صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا، اور آج تک یہی طریقہ کار ہے کہ جب بھی امام کو غلطی لگتی یا امام کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہاں پہ سبحان اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ بولے جاتے ہیں، اللہ اکبر کے جو الفاظ ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے آواز سنی کثرت کے ساتھ تصفیق ہو رہی ہے، ہاتھوں کو اپنے بائیں ہاتھ کے پشت پہ مارا جا رہا ہے، تو جب آواز گونجی تو کیا ہوا کہ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نماز کے اندر۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کو نماز کی حالت میں رسول اللہ کی طرف چہرے کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں، موجود ہیں، تو فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امکث مکانک فرفع یدیہ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ذالک۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، مصلی پہ کھڑے رہیں، آپ اپنی نماز جاری رکھیں۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں حمد کی کہ مولا تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کی مصلی پہ کھڑا رہوں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آپ نے شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے کے بعد ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے صف میں آگے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے وہ مصلی چھوڑ دیا، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ گاڑی رکھیں، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ پیچھے آ گئے، مصلی کو چھوڑ دیا۔ وَتَقَدَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی، تو جب آپ نے مصلی کو چھوڑا پیچھے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے جا کے مصلی پہ نماز شروع کی اور آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بقیہ نماز مکمل کی تو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کس چیز نے آپ کو منع کیا تھا؟ حالانکہ میں نے تو آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں، تو کس چیز نے آپ کو منع کیا؟ وہ جملے سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ تو رسول اللہ کے منکر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت ہی نہیں کی۔ یہاں سے میں یہ جملے جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں آپ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ وقال ابو بکر ما قال لابن ابی قحافہ یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے۔ یہ محبت تھی آپ کو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو انہوں نے امامت کی ہے اور جو خلافت کے منکر ہے یا امامت کے منکر ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز کے لیے چنا ہے، رسول اللہ نے چنا ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں جو نماز کے لیے چنے جا رہے ہیں، امام کے لیے امامت کے لیے چنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اس پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت عطا فرمائے، اور یہ خلیفہ اول ہیں کیونکہ یہ امامت میں بھی اول،
خلافت میں بھی یہ اول ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا الحمدللہ، اور یہ آج کا یہ عقیدہ نہیں ہے، خلفاً صرفاً یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے افضل ترین جو ہے آپ صحابی ہیں۔